सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस वक्त जनूबी पंजाब के बेशतर इलाके सैलाब में डूबे हुए हैं। पूरी की पूरी तहसीलें ज़ेर-ए-आब हैं। लोग सब छोड़ के सड़कों के किनारे रहने पे मजबूर हो गए हैं। सैलाब ज़दगान के घरों पर डाके डाले जा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू नहीं किया गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई दिन तक दरख्तों और घरों की छतों पर मदद के लिए इंतज़ार किया। फसलें तबाह हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। किसान रहनुमा खालिद हुसैन भाट के मुताबिक 35 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं और मुल्क में कहर जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इन मसाइल का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कब निकलेगा, क्या कौमी इत्तेहाद नजर आएगा, और केपी में लॉ ऑर्डर सिचुएशन पे भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज JUIF से इनका ताल्लुक है, आमिर लास्ट राना साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों ज्वाइन करें। हमदुल्ला साहब, आज से ठीक 2 साल पहले 14 सितंबर को बलूचिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट में आप पे भी अटैक हुआ था, आप ज़ख्मी भी हुए थे और फिर आपने बड़ी रिमार्केबल करेज का मुजाहरा किया। अब भी हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं, 12 जवान शहीद हुए हैं। इस मसले को कैसे गवर्नमेंट टेकअप करेगी? क्या कोई नई पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए बतूल, बलूचिस्तान की सूरत हाल आज से ख़राब नहीं है, बल्कि रोज़ अव्वल से बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई नागुफ्तवे और ख़राब होता चला रहा है। इसकी असबाब और वजूहात रीज़न्स अभी तक किसी ने समझने और जानने की कोशिश ही नहीं किया। आप 48 और 49 से माजी ज़रा पढ़िए कि वक्तन फ़वक्तन बलूचिस्तान में वहाँ के रहने वाले बलोच क्यों पहाड़ों पे चढ़े, उन्होंने क्यों बंदूक उठाया, क्या वजूहात थी। फिर 2006 में जब नवाब अकबर ख़ान बुगटी का सानिहा हुआ, उनकी शहादत हुई, उसके बाद सूरत हाल फिर ख़राब हुई। हालांकि 2006 से पहले इंतहाई पुरअमन पुरसकून सूरत हाल थी बलूचिस्तान में। मैं ख़ुद उस वक्त मिनिस्टर था, प्रोविंशियल मिनिस्टर था, लेकिन जैसे ही नवाब अकबर ख़ान बुगटी को शहीद किया मुशर्रफ ने, और मुशर्रफ ने एतराफ़ भी किया और तस्लीम भी किया, और मुशर्रफ हमेशा ये कहा करते थे कि बलूचिस्तान का मसला 3 सरदार है। उसमें एक नवाब अकबर ख़ान बुगटी का नाम लिया जा रहा था, नवाब खैर बख्श मरी का, और सरदार अताउल्लाह खान महंगल का। आज वो तीनों नवाब और सरदार नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करें। लेकिन बलूचिस्तान की सूरत हाल वैसा ही है जैसा था। ठीक है अब्दुल्ला साहब, प्लीज आई होल्ड यू हियर, प्लीज राना साहब को इसमें शामिल करते हैं। उस बंदूक के खिलाफ है जिसका निशाना बेगुनाह बन रहा हो, और उस बंदूक के खिलाफ है जिसका निशाना बेगुनाह बन रहा हो। ठीक, राना साहब, इमरान खान जी, अब्दुल्ला साहब प्लीज राना साहब को भी शामिल करते हैं। वो किस तरीके से हल करना चाहते हैं? जी राना साहब, इमरान खान आए रोज़ बयान जारी करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन होना चाहिए, वज़ीर आला गंडापुर को अफ़गानिस्तान जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। क्या बातचीत से मसाइल हल होंगे? क्योंकि मल्टीपल ओपिनियंस हैं, कोई PTI में कहते हैं ऑपरेशन होना चाहिए, कोई कहते हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन एक क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, हाफिज अब्दुल्ला साहब ने ना एक लंबी तारीख बयान की और ठीक बात की, और जिस दौर में ये वजीर थे उस दौर में जिसके इन्होंने हवाला दिया, तो उस वक्त मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली वज़ीर आज़म भी रहे, और उन्होंने ही मौलाना मोहम्मद खान शिरानी से एक सूबाई सतह पे मुआहदा करके वो हुकूमत बलूचिस्तान में बनाई थी, और मौलाना फजलुर रहमान उस वक्त तक तैयार नहीं हुए थे। सूबाई शुरा ने उनकी मुआहदा कर लिया था, और मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली मरहूम बिल्कुल इस ऑपरेशन के खिलाफ थे। मेरी 2-3 दफ़ा बात हुई, तो एक दफ़ा उन्होंने ये कहा कि नवाब अकबर बुगटी वो सरदार है, अगर वो लड़ता है तो वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की हिमायत में पैसे मांगता है तो हुकूमत पाकिस्तान से, बैरूनी सरदारों से या बैरूनी जो एजेंट हैं उनसे पैसे नहीं मांगते। ये पाकिस्तान प्रो सरदार हैं, मज़ाहमत भी इधर ही कर रहे हैं, और अगर इनको छेड़ा गया तो जो ये एलिमिनेशन की बात हो रही है, तो फिर ये जो छोटे छोटे सरदार हैं बलूचिस्तान के, ये काबू में नहीं आएंगे, और ये नहीं होना चाहिए। बिलाखिर उनको हटा दिया गया, और फिर जो ऑपरेशन हुआ है जिसकी अब्दुल्ला साहब बता रहे हैं, तो फिर जाहिर है कि फिर सारे बेकाबू हो गए। जो सिचुएशन बनी जाहिर है उसमें JUI भी बहुत अरसे तक हुकूमतों में रही है,
ایسے بالکل سائڈ پہ نہیں جا سکتے. یہ جس طرح معاملات چلتے رہے ہیں اس کے اندر اب ساری سیاسی جماعتوں کو ان ہونا ہوگا, بلوچستان ہو یا کے پی. جس طرح آپ نے چیف منسٹر کی بات کی کے پی والے کی, تو وہ تو ان کے پاس نہ پائے ماندہ نہ جائے رفتن ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر کھیل رہے ہیں, اور وہ بھی پورا نہیں ان سے ہو رہا, کیونکہ سسٹم میں وہ گئے ہیں پھنس. وہ جنازے میں بھی نہیں جاتے, وہ مذمتی بیان بھی نہیں کرتے, وہ شہداء کی طرف نہیں جاتے. ایسا پریشر عمران خان صاحب نے, ان کی قیادت نے ان کے اوپر بلڈ کیا ہے. آج دیکھیں بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر نے تو ٹویٹ کر دیے نا مذمت کے, دہشت گردی کے حملے کے. آپ کے فوجی کانوائے پہ حملہ ہو رہا ہے, ذمہ داری بنیادی پہلی صوبے کے اندر تو صوبائی حکومت کی, اور 12واں سال مستقل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, جس میں علی امین گنڈا پور پہلے صوبے میں رہے, پھر مرکز میں رہے, اور اب صوبے کے پوری طور پہ وہ ذمہ دار بھی ہیں اور سارے مدار المہام ہیں. لیکن اپنا ضلع بھی وہ قابو نہیں کر سکتے, ڈیرہ اسماعیل خان جہاں سے گورنر بھی ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی ہیں. تو یہ بات جیسے باجوڑ میں ہوا حملہ, وہاں پہ دہشت گرد آتے ہیں, پاک فوج مار رہی ہے, ان کو پکڑ رہی ہے, سرکوبی کر رہی ہے, ہمارے جوان افسر شہید ہو رہے ہیں. لیکن ایسے میں عمران خان صاحب کی طرف سے مستقل ایسے بیانات کہ جی آپ افغانستان چلے جائیں. بھائی آپ تو افغانستان سے لے کے آگے تھے ٹی ٹی پی کو. انہی جیسے لوگوں کا شکار ہوئے حافظ حمداللہ صاحب بھی, جن کا آپ نے ذکر کیا. ان سے کیا بات چیت ہوگی جو نہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں, نہ معاملات کو مانتے ہیں, اور وہ اپنی. اور رانا صاحب اس میں ایک جملہ اور لے لیں, پھر اسے آپ اپنا جواب کنٹینیو کیجیے گا. علی امین گنڈا پور تو یہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں اور میرا پاسپورٹ بلاک ہے. وہ محسن نقوی سے ملتے رہتے ہیں, اپنا پاسپورٹ بھی نہیں کھلوا پاتے. اس کی کیا وجہ؟ سوری, آپ یہ وزیر اعلیٰ ملتے رہتے ہیں, آواز ڈراپ ہو گئی بیچ میں. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ گنڈا پور تو خود یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ میرا پاسپورٹ بلاک ہے. تو وہ کیا انٹیریئر منسٹری سے براہ راست کہہ نہیں سکتے میں وزیر اعلیٰ ہوں, میرا پاسپورٹ بحال ہے؟ دیکھیں, یہ سیاسی طور پہ گپ شپ کرنا اور بات ہے. وزرائے اعلیٰ کا کام وزارت خارجہ چلانا نہیں ہے. وہ تھی نا عمران خان کی وزارت عظمیٰ میں, وزارت خارجہ تھی شاہ محمود قریشی کے پاس, اور گڈ ٹو سی یو والے جج تھے, اور چائے پینے والے جنرل فیض حمید تھے, جو جا کے آئے. اور اب وہاں کے ہمارے پرانے سفیر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہو گیا. وہاں تو بڑی دنیا کے انٹیلیجنس چیفز آئے تھے, لیکن ہمیں بریکٹ کر دیا گیا اور وہ بات غلط ہو گئی تھی, سامنے آگے نہیں آنا چاہیے تھا. تو یہی بعد میں اس کے بعد بھی ان کو لا کے بسانے کی بات کرتے رہے. تو اب یہ اور کیا چاہتے ہیں عمران خان صاحب؟ شروع دن سے ہی لگے ہوئے ہیں. آرمی پبلک اسکول پہ انہوں نے بات کی, اور اس وقت آپریشن کے ساتھ ہوئے, کائنیٹک آپریشن ہوا, ہم نے سرکوبی بھی کی. لیکن ہماری ریاست جو پاکستان ہے اس کے خلاف کتنے ممالک اس وقت لڑ رہے ہیں. پراکسی وار کا پاکستان کو حصہ بنایا گیا ہے. کل پرائم منسٹر شہباز شریف نے آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہو کے کیا پیغام دیا ہے کہ اب آپ افغان عبوری حکومت پاکستان کو چنیں یا ٹی ٹی پی کو چنیں, فطرت الہندوستان کو, خوارجیوں کو چنیں. تو بڑی پالیسی, فرم پالیسی نظر آنے لگ رہی ہے سامنے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت صوبے کی بھی ذمہ داری ہے, مرکز کی بھی ذمہ داری ہے, افواج پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے. افواج پاکستان کے لوگ, جرنیل اور فوجی افسر سارے شہید ہو رہے ہیں, بالکل درست بات ہے. لیکن ہمیں, آپ کو, عام پاکستانی کو امن چاہیے, وہاں پہ زندگی چلتی ہوئی نظر آنی چاہیے, اور کاروبار چلتا ہوا نظر آنا چاہیے. عامر اسلام صاحب آپ کائنڈلی میرے ساتھ ہی رہیے گا. حافظ حمداللہ صاحب, کوئی حل تو نکالنا ہوگا. آپ کی جماعت نے بہت سفر کیا, مولانا فضل الرحمان افغانستان بھی گئے, طالبان کے اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوئیں, نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی افغانستان کے دورے پہ گئے. افغانستان کے ساتھ معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ایک اپ رائٹ سٹینڈ تو جب پاکستان نے لیا ٹھیک نہیں ہوئے, اور ابھی رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم ایک چوائس لی ہوئی ہے پاکستان نے, اور باقیوں کو بھی لینی ہوگی. تو وہ چوائس لے کے ہم چیزیں ٹھیک کر پائیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ واقعی رانا صاحب نے جو بات کی کہ افغانستان کے ساتھ بات کرنا موجودہ صورتحال کے حوالے سے یہ ایک چیف منسٹر کا کام نہیں ہے, یہ ریاست اور وزارت خارجہ کا کام ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب انڈیا کے ساتھ صورتحال مخدوش ہو جاتی ہے بھارت کے ساتھ, تو پھر ہم نیگوسیشن کی طرف جاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ابھینندن کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. 72 گھنٹے میں ہم نے ابھینندن بھارت کے حوالے کیا, نام دیا خیر سگالی کا. ایران کے ساتھ ہمارا جھڑپ ہوا, ہم نے 24-48 گھنٹے میں نیگوسیشن کر کے تمام مسائل کا حل ہم نے نکال دیا, بھائی بھائی بن گئے. تو اگر افغانستان کو ہم دوست سمجھتے ہیں, جیسے کہ ریاست اور ریاستی ادارے بھی یہاں کہا کرتے تھے, جنرل فیض آپ کے سامنے جب عمران خان کی حکومت تھی, تو اس وقت جنرل فیض صاحب جب کابل گئے تو یہی کہا گیا کہ یہ دوست حکومت ہے, طالبان ہمارے اپنے ہیں, افغانستان میں جو حکومت ہے یہ ماضی کی حکومتوں سے پاکستان کے لیے بہتر ہے.
تو پھر جب بھارت سے بات ممکن ہے، ایران سے بات ممکن ہے، تو افغانستان سے بات کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ پھر وہ اسباب کیا ہے کہ افغانستان سے جو 40,000 تک طالبان لائے گئے پاکستان میں، پاٹھا میں، وزیرستان، خیبر پختونخوا میں، وہ کس خوشی میں لائے گئے اور کس نے لائے، کس کے نوسی پر؟ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جو بھی پالیسی بنتی ہے یا پاٹھا اور وزیرستان کے حوالے سے جو بھی پالیسی ترتیب دی جاتی ہے، کیا پاٹھا کے عوام سے، خیبر پختونخوا کے عوام سے، یا کم سے کم پارلیمنٹ سے، سینٹ سے، قومی اسمبلی سے پوچھا گیا ہے کہ کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ اوپر باہر ایپیکس کمیٹی بیٹھی ہے، ساری پالیسیاں وہ بناتی ہے۔ اب صورتحال جب یہ ہو تو آپ کی اس قسم کی پالیسی نہ قوم کی سپورٹ حاصل رہے گی، نہ یہ پالیسیاں کامیاب ہوں گی۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ میرا مسائل حل ہو، تو پھر آپ سنجیدگی کے ساتھ افغانستان کے ساتھ بیٹھیے، اور پاکستان کی پارلیمنٹرین اور افغانستان کی حکومتی اہلکار وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیگوسیشیٹ کرے، اور ریاستی ادارے اور افغانستان کے ادارے جس کی ذمہ داری سیکورٹی امور ہے وہ آپس میں بیٹھیے۔ اس لیے پارلیمنٹ میں اس کو لے کے آئے، بات کرے، بتائے کہ کیا مسئلہ ہے، یہ کب سے شروع ہے، کیوں شروع ہے، اس کی وجوہات اور عوامل کیا ہے، اب آگے ہماری حکمت عملی اور ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب پلیز یہاں پہ رانا صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں، آپ کا نقطہ میں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ رانا صاحب، جب لاسٹ ٹائم ایسا واقعہ ہوا تھا 2024 میں ہوتا، تب بھی ہمارے تقریباً 16 جوان شہید ہوئے تھے، اور اس کے بعد پاکستان نے ایئر اسٹرائکس شروع کی تھیں افغانستان کے اندر، تو یہ رسپانس تھا پاکستان کا۔ لیکن حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات کریں، کیا اس دفعہ پاکستان بات کرنا چاہے گا یا ایئر اسٹرائکس کرنا چاہے گا؟ دیکھیں، پاکستان نے کبھی بات چیت سے پیچھے نہیں ہٹا۔ ابھی آپ نے خود ڈپٹی پرائم منسٹر کا بھی حوالہ دیا کہ اسحاق ڈار گئے۔ ہمارے ہر سطح پہ ان کے ساتھ رابطے مستقل بنیادوں پہ موجود ہیں۔ چائنا نے بھی بات چیت کی، سیفری کی مذاکرات بھی ہوئے ابھی چند ہفتے پہلے، اور یہی بات کلیئرٹی سے کی گئی کہ ٹی ٹی پی کو سنبھال لیں، آپ ان کو بسا لیں اپنے پاس، کیونکہ یہ ہمارے سسٹم میں تو نہیں مرج ہو رہے نا، یہ تو یہاں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ایئر نومبر میں پکتیا میں 3 جگہوں پہ ان پہ اٹیک کیا، اور ان کے جو ٹھیک ٹھاک ڈزنز آف جو پرسنز تھے ان کو مارا ہم نے، جو پاکستان آ رہے تھے۔ ابھی بھی ہم روزانہ کی بنیاد پہ ان کی ویڈیوز آتی ہیں کہ یہ افغان بارڈر کراس کر رہے ہیں اور ہم انہیں مار رہے ہیں۔ ہم انہیں شواہد دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو بھائی چارہ آپ کا دونوں کا ہے آپس میں، تو اس کو اپنے تک محدود رکھے نا، یہ ہماری طرف نہ بھجوائیں، تو اس میں پھر آپ کی کرائمنٹس نظر آتی ہے جب آپ ان کو روک نہیں سکتے، آپ ان کو سنبھال لیں۔ تو اب ہم اپنے عام آدمی کو یا اپنی افواج کو کیا ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اسی لیے یہ ایک سخت پیغام دیا گیا ہے، اور اس میں لوگوں سے بات چیت مستقل بنیاد پہ جاری رہتی ہے۔ اب آپ آگے دیکھیں کہ یہ جو ہم نے میسج دیا ہے، ابھی اس کو کابینہ میں جانا ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک پالیسی سٹیٹمنٹ بھی آئے گی، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی کٹی کر دینی ہے، لیکن وہاں بنو میں کھڑے ہو کے سی ایم ایچ میں پرائم منسٹر جب یہ میسج دیتے ہیں، اور فیلڈ مارشل آرمی چیف ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یا آپ انہیں رکھ لیں یا ہمیں رکھ لیں۔ تو یہ اب افغان عبوری حکومت کو طے کرنا ہے پاکستان کس طرح بات چیت کرے، بتائیں نا۔ ہم ہر طرح سے مدد بھی کر رہے ہیں، کھڑے بھی ان کے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی لے کے جا رہے ہیں ان کا موقف کہ بھائی نہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا نے صرف بچیوں کی تعلیم پہ ہی بات کی ہے نا کہ آپ یہ کام مت کریں، یہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دین میں منع ہے کہ بچیوں کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ باقی آپ لگائیں پابندیاں، جو لگانی ہے اپنے معاشرے میں کریں، لیکن دنیا کے ساتھ رہنا اور چلنا ہے۔ اگر آپ کو دنیا نہیں تسلیم کر رہی، پاکستان تو بیٹھا نا آپ کے ساتھ، مسلسل آپ پاکستان کی پٹائی کرا رہے ہیں اور غلط بنیادوں پہ کرا رہے ہیں۔ پاکستان نے افغان عبوری حکومت کے خلاف کچھ ایسا کام نہیں کیا کہ وہ یہ ہم سے شکایت کرے۔ ہاں، ہماری شکایت ٹی ٹی پی سے ہے کہ یا آپ انہیں بند کر لیں۔ تو میرے خیال میں اب ہمیں ایک فیصلہ 2-3 دفعہ ہم جا کے ایئر اسٹرائک کر چکے ہوئے ہیں، پھر یہ زیادہ تعداد میں ہوگی، اور افغانستان کی عبوری حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم پڑوسی ہیں، ان کے کچھ پتہ نہیں کتنے ملکوں کے ساتھ اپنے رقبے کے حساب سے، ایران، ترکی، پتہ نہیں سینٹرل ایشیا کے ممالک کے ساتھ، سب کے ساتھ بارڈر لگتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف ہمارے ساتھ ہی کرتے ہیں، کیا وہاں پہ مسائل نہیں ہیں؟ یہ افغان عبوری حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کے ہم میزبان رہے ہیں، اتنا عرصہ رہے ہیں، ہماری اس میزبانی کو ہمارے لیے مصیبت نہ بنائیں
کہ بالکل بڑا واضح جواب رانا صاحب آپ نے بڑا واضح اور بڑا کمپوز جواب دیا ہے. نہیں ہو سکتا بالکل, اور یہ ڈپلومیٹکلی بھی بڑا کریکٹ جواب ہے. ایسا نہیں کہ میں مذاکرات کی آپشن کو میں سوچتی ہوں کہ ختم ہونا چاہیے, لیکن بالکل آپ سیلف اسٹیم کے ساتھ لے کے اپنی ڈپلومیسی کو چلتے ہیں. رانا صاحب ایک اور سوال ہے آپ کے لیے, شارٹلی بتائیے گا کہ سیلاب کے حوالے سے ہم بات کریں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ میں آنے والے وقت میں وہ ریڈینس ہوگی جو اس دفعہ ہم نے وٹنس نہیں کی ہے, جیسے فوج کو بھی ڈالنا پڑا, باقی ادارے بھی شامل ہوئے, پھر بھی ہم مشکل سے کوپ کر رہے ہیں, تو اس پہ کیا پوائنٹ ہے؟ دیکھیں فوج کسی اور کی تو نہیں ہے نا, ہماری اپنی, اور ہر مشکل میں ہمارے ساتھ ہی چلتی ہے, ہر حکومت کے ساتھ چلتی ہے جہاں پہ بھی کال کیا جاتا ہے, تو یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. لیکن یہ اتنا بڑا سیلاب ہے کہ سارے دریا ہمارے چل پڑے ہیں ایک وقت میں, اور پورا پنجاب اس کی لپیٹ میں ایک سائڈ سے آ چکا ہے. چناب چل رہا ہے, ستلج چل رہا ہے, جہلم چل رہا ہے, راوی چل پڑا, مطلب جہاں کنسٹرکشن لوگوں نے کر لی. اب یہ باتیں تو ہونی ہے نا بعد میں. اس وقت عام آدمی جو لاکھوں کی تعداد میں ہے, جو ریہیبلیٹیشن میں ہے, مشکل میں ہے, اور کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا پوری پنجاب گورنمنٹ, مریم نواز سے لے کے مریم اورنگزیب, خواجہ سلمان رفیق, صوبائی وزراء, سب کی, رانا سکندر حیات, سب کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں, شوکت حیات بٹ, یہ سارے کے سارے ساتھ ساتھ جہاں سیلاب آ رہا ہے پوری انتظامیہ. میرا شہر بکھر ہے, وہاں سے بھی ریسکیو کی جو کشتیاں ہیں جو دریائے سندھ کے لیے وہاں رکھی گئی تھی, وہ بھی وہاں بھجوا دی گئی ہیں. یعنی پورے پنجاب کو متحرک کیا گیا ہے اس آفت پہ. یا تو یہ کہیں نا کہ جی یہ کوئی عام سیلاب نہیں ہے جو عام دنوں میں آتا ہے. لیکن رانا صاحب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ بالکل کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس پہ ہمیں, حمداللہ صاحب سے بھی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کلائمیٹ چینج کو لے کے اوور آل ہماری ایک پالیسی, ایک نیشنل پالیسی بننے جا رہی ہے اب سے کچھ عرصے میں. جی بالکل, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ریسکیو کیا جائے, ان کی جانی مالی نقصانات کا ازالہ ہو. لیکن آگے جیسے فیلڈ مارشل نے کل یا پرسوں ایک بیان بھی دیا کہ ہمیں ہر سال سیلاب سے تو نہیں تباہ ہونا, تو ٹھیک ہے جی نہیں ہونا. ایک آپ کمیٹی پرائم منسٹر نے عید الاضحیٰ سے بس فائنل کامنٹس لینے حمداللہ صاحب سے. جی حمداللہ صاحب آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کوئی بڑی پالیسی آنے والے وقت میں کلائمیٹ چینج کو بننے جا رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پالیسی ابھی ہم بننے جا رہے ہیں. ابھی تک ہم کیا کر رہے تھے, یہ تو بار نہیں ہے یہ سیلاب جو آیا ہے جس میں لوگ غرق ہوئے, ڈوب چکے ہیں, خواہ خیبر پختونخوا میں ہو یا پنجاب میں ہو. لوگوں کی آبادیاں اجڑ گئی, لوگ پانی کے نظر گئے, بہہ گئے. لیکن یہ تو پہلے سے یہ توجہ دلائی گئی تھی کہ سیلاب آ رہا ہے, بارشوں کا ایک سیلاب ہو سکتا ہے. لیکن ہماری حکومت کہاں تھی؟ انہوں نے کچھ انتظامات کیے تھے ان خرابیوں کی سدجباب کے لیے؟ ماضی میں 2022 میں بھی سیلاب آیا, 2010 میں بھی سیلاب آیا. تو ہم پالیسی کب بنائیں گے؟ ابھی ہم بنائیں گے پالیسی. ابھی ہم موسمیات کے حوالے سے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم پالیسی اس کے بعد بنائیں گے جب حادثہ آ جائے. یہی تو ہماری بدقسمتی ہے. بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب, بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب پروگرام میں جوائن کرے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. آج دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کھیلا جا رہا ہے. اٹس گوئنگ ٹو بی دا موسٹ سگنیفیکنٹ انکاؤنٹر. پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ اور ریسنٹ پولیٹیکل ایونٹس کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب پاکستان اور انڈیا کھیل کے میدان میں ایک دوسرے کا سامنا کریں گے. کافی اہم میچ یہ ہونے جا رہا ہے. بھارت میں بائیکاٹ مہم بھی چلائی جا رہی ہے, بھارتی عوام سڑکوں پہ احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ یہ میچ نہیں ہونا چاہیے. کتنا اہم ہے یہ میچ, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہوتا ہے وہ صرف ایک میچ نہیں ہوتا, اس میں صرف کرکٹ نہیں ہوتی, اس میں ایک پورشن غصے کا ہوتا ہے اور ایک پورشن کرکٹ کا ہوتا ہے. اور اس حوالے سے ہمارے پلیئرز کی کیا جذبات ہوں گے, اینڈ دیر از اے لاٹ آف ایموشنز ریلیٹڈ ٹو دس میچ ٹوڈے. اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ عرفان ظہیر صاحب موجود ہیں, اسپورٹس اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ عرفان, آپ جوائن کریں. عرفان, آپ نے اپریل اور مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ملٹری ایسکلیشن کو فالو کیا ہوگا. اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہیں. کتنا اہم ہو سکتا ہے یہ میچ؟ سب سے پہلے جی تھینک یو فار ہیونگ می. بالکل, اس کی امپورٹنس جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا بہت زیادہ ہے. اس کی سگنیفیکینس کی بات کریں تو ایکسٹرا آرڈنری بن چکی ہے. آلدو کہ بھارت کے اندر ایک سرٹن مائنڈ سیٹ ہے, ایک گروپ ہے جو ان کی نیشن ایز اے ڈیوائیڈڈ چل رہی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ میچ نہ ہو. ان کے آفیشیل بھی بتاتا چلوں کیونکہ بھارت ہوسٹ بھی ہے اس ایشیا کپ کا, اور ابھی تک میرے سورسز کے مطابق ایک بھی آفیشیل جو ہے بھارتی بورڈ کا, اور ایون جے شاہ بھی جن کا ICC کا ہیڈ آفس بھی دبئی میں ہے, وہ بھی USA چلے گئے ہیں. تو کوئی بھی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا بھارت کی طرف سے.
ऑब्वियसली अब उनकी ये गवर्नमेंट का स्टांस है कि जितने भी मल्टी नेशनल किस्म के इवेंट्स होंगे क्रिकेट के अलावा भी बाकी स्पोर्ट्स के अंदर भी, उसमें पाकिस्तान और भारत के मैचेस होंगे और होंगे भी न्यूट्रल वेन्यू पे, ना वो पाकिस्तान आएंगे ना हम उनके कंट्री में जा सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली इसका एक नटशेल है ओवरऑल। बाकी इसकी जो इम्पोर्टेंस के वाले से हम बात करें तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा है, क्योंकि हमने देखा कि वॉर के बाद और खासतौर पे सक्सेसफुल बयान मनसूस के बाद इसकी इम्पोर्टेंस और ज्यादा हो गई है। आल्दो कि वी अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान शायद रिसेंट पास्ट में क्रिकेट अच्छी नहीं खेला, भारत जो है वो 2-3 साल से हमेशा हर इवेंट में हमसे मैच जीता है, बट इसके अंदर इमोशंस भी आएंगे, एक्स्ट्रा एग्रेशन भी आएगा और लड़के भी इस चीज को रियलाइज करेंगे दोनों साइड पे, आई थिंक सो कि इसको किसी ना किसी तरह जीतना है। बट मुझे लगता है कि कहने का मतलब ये कि इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान ने मार्का हक में शानदार फतह हासिल की और जो 6-0 का स्कोर है पाकिस्तान की एयरफोर्स की बर्तरी की वजह से, क्या इसी तरह का मोराल हमारे प्लेयर्स का आप पिच में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो जो जीत जिसका सामना हम पहले कर चुके हैं उसके एक रिफ्लेक्शन हमें ग्राउंड पे मिलेगी, और क्या आमतौर पे ऐसा होता है? डज दैट वर्क? जी, मैं वही बात करने लगा था कि ऑब्वियसली इसकी इंपॉर्टेंस इसी वजह से ज्यादा है कि ये वॉर के बाद पहला इनकाउंटर है दोनों टीम के दरमियान। बट अगर आप इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग की बात करते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो दे आर वर्ल्ड चैंपियन, एशियन चैंपियन भी हैं। बट ये कई प्रेसिडेंट नहीं बनता कि अगर आप वर्ल्ड चैंपियन है या रैंकिंग में नंबर 1 है तो मैच भी आप जीतेंगे। अगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेशर सारा का सारा इंडियन प्लेयर पे है। उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो उनकी, जिस तरह मैंने पहले बात की, हैविंग सेड दैट, कि उनकी नेशन डिवाइडेड है और कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टिसिपेट करना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये भी होगा कि 140 करोड़ की जो उनकी पॉपुलेशन है वो भी कहीं ना कहीं ये उन पे प्रेशर उनके ऊपर होगा कि अगर लेट्स सपोज हम हार जाते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे घरों पे अटैक हो सकते हैं, जो कि हमें भी देख रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं, या हमारे खिलाफ कोई ऐसी कंपेन लॉन्च की जा सकती है। इवन आपने देखा होगा 2 दिन पहले लास्ट इसी वीक के अंदर जब कैप्टन की सरनी हुई तो उनके कैप्टन ने जब हमारे कैप्टन के साथ शेक हैंड किया, या मोहसिन नकवी साहब जो ACC के भी प्रेसिडेंट है उनके साथ शेक हैंड किया, तो एक उनकी कंट्री के अंदर बच गया और एक ऐसी कंपेन लॉन्च की गई कैप्टन के अगेंस्ट कि जी इसने ऐसा किया, इसको बाइकआउट करना चाहिए। तो ये एक उनका RSS का, BJP का एक माइंड सेट है जो कि ग्रेजुअली ट्रिकल डाउन होता होता उनकी आम पॉपुलेशन तक भी आ चुका है। तो ये प्रेशर जो है ना वो 90% मुझे लगता है कि भारतीय प्लेयर्स पे है। बट ऑब्वियसली हमारे लड़के भी इस चीज को रियलाइज करते हैं, समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, हर हाल में इसको जीतने की कोशिश करनी है। लड़के अच्छा भी खेल रहे हैं, लास्ट 2-3 मंथ में देखें तो लड़कों की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती जा रही है। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बॉलिंग हमारी बेहतर से बेहतर हो रही है, बट बैटिंग वाला जो मसला है वो शायद उस तरह अप टू स्टैंडर्ड नहीं है। हमें ठीक है, अगर हम पहले मैच की बात करें, आप एक सवाल सुन लें और फिर इसको फिर फर्दर आगे बढ़ाते हैं। तो आपने क्लियर कर दिया कि वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर या भारत की आवाम या उनकी गवर्नमेंट के कुछ एलिमेंट्स, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स अपने ही टीम को डिमोरलाइज कर रहे हैं और वो कामयाब हो सकते हैं अपनी ही टीम को डिमोरलाइज करने में। एक और सवाल ये कि इरफान, जैसे इस वक्त भारतीय टीम में विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, जो उनके ब्रिलियंट प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, इसी तरह पाकिस्तान में पाकिस्तानी टीम में रिजवान और बाबर आजम को शामिल नहीं किया गया। दोनों तरफ से यंग ब्लड है, अभी ये बैकफायर करेगा या आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त टीम अप है दोनों तरफ से? देखिए, अगर आपने बड़ा ये पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है, अगर आप रोहित शर्मा विराट कोहली की बात करें तो आपने जितने भी पाकिस्तान ने लास्ट 4-5 इनकाउंटर देखे हैं, हर दफा लगा ऐसे कि पाकिस्तान ये मैच ले जाएगा, बट इवेंचुअली एंड में आके विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर के तौर पे सामने आते हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट तो जरूर अच्छा करते हैं, और हर मैच में हमने देखा कि उन्होंने आके सिंगल हैंडली हमारे जॉ से विक्ट्री को स्नैच किया। इसी तरह बाबर रिजवान की अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो बाबर रिजवान का शायद एक मैच ही सबको याद है जिसमें हमने दुबई में ही 154 चेस किया था, बट उसमें कोई टोटल बड़ा नहीं था। अगर बहुत से लोगों का मानना यह है कि अगर वो आउट हो भी जाते तो शायद ये टोटल चेस डाउन हो जाता। तो ये अगर हम कंपैरिजन में देखते हैं तो हमारी टीम रिलीफ होगी। एक जो मेंटल ब्लॉक था कहीं ना कहीं विराट कोहली का, कि विराट कोहली अगर होते हैं तो पाकिस्तानी टीम किसी शक्ल में चली जाती है, स्टटर कर जाती है, वो मेरा ख्याल है रिलीफ पॉइंट हमें मिलेगा। दूसरा ये कि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है चीज के दोनों साइड के ऑलमोस्ट 5-6 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेला,
وہ جتنے مرضی آپ اچھے پلیئر ہوں، جتنی مرضی آپ کی پرفارمنسز ہوں، جب آپ اس طرح کے کرچ مومنٹ کے اوپر آ کے یا نروس بریکنگ گیم کے اندر آتے ہیں تو ادھر یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کتنا مینٹلی اسٹرانگ ہیں. اور مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یہ پریشر ہمارے لڑکوں پہ کم ہے، کیونکہ ہم جب آپ فیوریٹ نہیں ہوتے یا آپ کی پرفارمنس اس طرح اپ ٹو اسٹینڈرڈ نہیں ہوتی تو آپ پہ پریشر نہیں ہوتا. ہمارے لڑکوں کے اوپر ایسا ہماری عوام کا بھی پریشر نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو عام پبلک ہے وہ بھی 50% آپ کہہ لیں یا اس سے بھی شاید زیادہ وہ ناراض ہے اپنے پلیئر سے جو لاسٹ 2 ایئرس کی. موسٹلی آپ نے بھی جنرلی دیکھا ہوگا لوگوں کے اندر انٹرسٹ اس طرح کا نہیں ہے. بٹ کہ آن دا ادر سائڈ بھارت کے اندر تو یہ جینے مرنے والا کام ہو جاتا ہے شروع. اور اگر ابھی تو ڈبل مسئلہ ہے نا، ابھی تو کچھ کہہ رہے ہیں کھیلنا ہی نہیں ہے، تو اگر وہ کھیلنے کی بات نہیں کر رہے اور کھیل رہے ہیں اور کھیلتے ہوئے لیٹس سپوز وہ ہار جاتے ہیں تو پھر دیکھیے گا ان کی کنٹری کے اندر کیا طوفان بدتمیزی قسم کا ایک آپ دیکھیں گے سما بنے گا. لیکن عرفان آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے نئے پلیئرز ہیں انہوں نے چونکہ پہلے ان کا ماضی نہیں رہا ایسا کہ اب انہیں پریشر لینے کی ضرورت پڑے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ پریشر نہ لے. وہ پرفارمنس کا پریشر تو خود سے ہی ہونا چاہیے اگر کوئی عوام نہ بھی دے. لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مے بی وہ اسی فیکٹ کے ساتھ کمفرٹیبل ہو کہ پریشر نہیں ہے تو زیادہ آؤٹ شائن کر جائے. دیکھیں یہ ون آف فیکٹر ہے، یہ میجر فیکٹر ہے. دیکھیں آپ جب سوشل میڈیا، یہ سارے پلیئر کہیں نہ کہیں لنک اپ ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کے ساتھ بھی. تو ہمارا میڈیا اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت کم بات کر رہا ہے. آپ چاہے ٹیلی ویژن میڈیا کی بات، الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں، چاہے سوشل میڈیا کی بات کریں. آخری سوال ہے آپ سے کہ پاکستان کا اسپن اٹیک کتنا امپیکٹ فل ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرائی نیشن سیریز میں نواز اور سیفان مقیم ایک اچھا ایڈیشن ثابت ہوئے. تو اس دفعہ آپ اسپن اٹیک کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑے سالوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی اسپن ڈومیننس قسم کی پرفارمنس نظر آ رہی ہے. ہماری یہ ریکگنائز دی فاسٹ بولنگ سے کی جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا وسیم، وقار، عمران خان، وقار، شعیب اختر، عمر گل، محمد عامر، آصف، یہ ایسے بالر تھے جنہوں نے پچھلے 5-6 ڈیکڈ میں دنیا کرکٹ پہ راج کیا. بٹ اب انفارچونیٹلی ہمارے جو ٹرائیو تھا خاص طور پہ شاہین، حارث اور نسیم شاہ، یہ بھی بہت زیادہ رنز کنسیڈ کر رہے ہیں. حسن علی درمیان میں آئے، انہوں نے اچھی بالنگ کی. اب کیونکہ ریسنٹ پاسٹ میں لاسٹ 3-4 سال سے ان میں سے کوئی بھی کنسسٹنٹ پرفارم نہیں کر رہا، تو گریجولی خاص طور پہ ان وکٹس کی بات کرتے ہیں جب ہم سب کانٹیننٹ کی یا دبئی کی پچز کی بات کرتے ہیں تو ادھر سپن والا منترا چلتا ہے. بالرز ان کے بھی بڑے شاندار ہیں. اگر آپ بات کریں کلدیپ کی، خاص طور پہ اکثر پٹیل کی بات کریں یا چکرورتی کی بات کریں، اس میں سے جو مجھے لگتا ہے ٹرمپ کارڈ یا جو ڈیفیکلٹ پارٹ پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ کی طرح کلدیپ ہوگا، کیونکہ کلدیپ لیفٹ آرم ریسٹ اسپنر ہے، اس کو ہاتھ سے ریڈ کرنا ہمارے لیے پرابلم ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے افغانستان کے بھی نور احمد کو دیکھا کہ کافی اسٹرگل کیا پاکستانی پلیئر نے. تو آپ کے بالر کو جب تک آپ ہاتھ سے ریڈ نہیں کرتے، پچ سے ریڈ کرتے ہیں تو پرابلم آتی ہے. اسی طرح ہمیں ایڈوانٹیج بھی ہے. بہت شکریہ عرفان ظہیر صاحب، پروگرام تھے. آئی وش کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم بہت زبردست پرفارم کرے. ہارنا اور جیتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لڑنا ضروری ہے. لڑتے رہیں گے تو جیت ہی جائیں گے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور اس وقت مجھے پروگرام میں جوائن کریں ڈاکٹر مزمل ہاشمی، جو سیکریٹری جنرل ہیں مرکزی مسلم لیگ کے، اور ان کے متعدد کیمپس ہیں پنجاب میں اور یہ والنٹیرلی کام کر رہے ہیں، سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں. یہ ایک بہت اہم موو ہے جو ہمیں بیشتر این جی اوز، پولیٹیکل پارٹیز اور باڈیز کی طرف سے نظر آ رہی ہے گورنمنٹ کے علاوہ. ان کو کیا چیلنجز ہیں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ صرف گورنمنٹ اپنے تئیں مدد نہیں کر پا رہی، فوج بھی اس میں انوالوڈ ہے، اس میں سول ڈیفنس بھی انوالوڈ ہے، اس میں دیگر ادارے انوالو ہیں. اس سے فردر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر مزمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیے گا کہ والنٹیرلی جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں، کیونکہ میں نے خود آپ کے ٹینٹس بھی وزٹ کیے ہیں اور لوگوں کی بھی وزٹ کی ہیں، تو اس میں مشکل کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ جو کر رہے ہیں اپنے بلبوتے پہ کر رہے ہوتے ہیں، تو سب سے بڑا چیلنج کیا آتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہماری حکومتی مشینری کی طرف سے ایک انفارمیشن ہونی چاہیے لوگوں کو، وہ انفارمیشن اس میں بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ لیک آف انفارمیشن ہے. پراپرلی لوگوں کو بتایا نہیں جاتا اور نہ ہی یہ کیفیت معلوم ہوتی ہے کہ پانی کتنا آئے گا، جس کی وجہ سے یہ پرابلم بہت زیادہ ہے. میں نے ابھی علی پور کے اندر بھی یہ بات دیکھی ہے اور یہاں جلال پیروالا میں بھی یہ بات دیکھی ہے کہ بہت سارے جو آبادیاں ڈوبی ہیں، وہ لوگ یہ بات بتاتے ہیں کہ 73 میں جب سیلاب آیا تھا تو 2 فٹ پانی تھا.
हमें प्रॉपरली गाइड नहीं किया गया, हमें बाहर नहीं निकाला गया, हमारे अवामी नुमाइंदों की तरफ से हमें ये कहा गया कि हम सेफ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब पानी आया तो पानी 8-8, 10-10, 12-12 फीट तक आया है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो यहाँ पे फेस करना पड़ा है कि इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा कम है, और इसी अंदाज के साथ फिर ये है कि जब लोग निकलते हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर उनको रेस्क्यू किया जा रहा होता है, तो आगे उनके लिए फिर उस तरीके से बंदोबस्त नहीं होता उनको ठहराने का, उनकी बस्तियां लगाने का और उनको टेंटों के अंदर जगह देने का एस्टिमेट किसी के पास मौजूद नहीं होता कि कैफियत क्या होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग प्रॉपरली एक काम कर रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जब ये तो एक चैलेंज है जो आपने शेयर किया है, तो गवर्नमेंट से आपकी कोऑर्डिनेशन किन मामलात पे होती है? मेरा ये ख्याल है कि जो कोऑर्डिनेशन हुकूमत और इन ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान होना चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा कमी है, और शायद हुकूमती मशीनरी वो किसी और मामले के अंदर मसरूफ़ रहती है, प्रोटोकॉल्स के अंदर मसरूफ़ रहती है, और उन्होंने देखना होता है कि अभी किसने आना है और हमने उसको कैसे प्रोटोकॉल देना है, कैसे हमने उसको मुतमिन करके भेजना है। इस वजह से फिर ये मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं कि कोऑर्डिनेशन की जो कमी होती है उसकी वजह से फिर लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल फेस करना पड़ रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एड का फ्लो आपका क्या होता है? क्योंकि जब मैंने विज़िट किया मुख्तलिफ जगहों पे तो रैंडम एड आ रही है, नाश्ते की चीज़ें भी आ रही हैं, कुछ सब्जियां, फ्रूट, कुछ जंक, रैंडम चीज़ें इमदाद में आ रही हैं। उसमें फिर ये कहा जाता है कि कुछ आप लोग खुद अरेंज कर रहे हैं या इदारा खुद अरेंज कर रहे हैं, कुछ लोग भेज रहे हैं। तो हाउ डू यू डिटर्मिन कि एड का फ्लो उसकी एक सस्टेनेबल स्पीड रहे, उसकी प्रोविज़न ठीक रहे? वो आप डिटर्मिन करते हैं कि एड का फ्लो कैसा होना चाहिए, या वो जितना आता है आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिर आप खाली हाथ बैठ गए? वो आप कैसे मैनेज करते हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर ऑर्गेनाइज तो ये मुमकिन नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि लोग निकल के आ रहे होते हैं, किसी कश्ती में 10 आ रहे होते हैं, किसी में 20 आ रहे होते हैं, कुछ अपने तौर पे ट्रालियों पे बैठ के आ रहे होते हैं। ये बताइएगा कि तस्दीक कर दें, क्योंकि ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि आपका कुछ इक्विपमेंट या रेस्क्यू में आपको जो चीज़ें चाहिए या एड में चाहिए उस पर कुछ टैक्स आयद किया जा रहा है, ये इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि मैं तो 3 दिन से पानियों के अंदर था। आपका पैगाम आया तो मैं इंटरव्यू के लिए भी बाहर आया हूँ, तो ख़बरों से तो इस वक्त कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ मौजूद है कि जब हमने कश्ती बनाने वालों से रब्ता किया और कहा कि हमें कश्तियाँ चाहिए, तो हमें पता चला कि एक कश्ती के ऊपर तकरीबन कोई 2.25 लाख रुपया वो लागू है। तो ये एक बड़ी तकलीफ सूरत हाल है, क्योंकि हम तो ऐसा नहीं चाहते कि कोई ऐसा माहौल बने और हम ये कहें कि जनाब ये जुल्म है और ये ज़्यादती है, इसको बंद किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को अपने तौर पर इस वक्त ये काम करना चाहिए कि वो ऐसे जितने भी काम हैं जिसके अंदर ये कश्तियों की मैन्युफैक्चरिंग है या कश्तियों के इंजनों का मामला है, हुकूमत इसके ऊपर कुछ देर के लिए टैक्स एग्जम्पशन दे दे, क्योंकि ये जो दिन है, इन दिनों के अंदर जो चीज़ सेल आउट होगी वो इस वक्त बिल्कुल सलाब ज़दगान के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इतना हैवी टैक्स दे के जब चीज़ें खरीदी जाती हैं, यकीनी तौर पर अगर आपने एक चीज़ खरीदनी है तो 2 चीज़ें खरीदनी है तो आप एक खरीद पाते हैं। ये प्रॉब्लम तो बहरहाल मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि मैंने तो अभी देखा कि मैं जब उस शरीफ से अलीपुर की तरफ जा रहा हूँ, पानी ही पानी है, लेकिन टूल प्लाजा चल रहा है और आने जाने वाले वो जो सिलाह से निकल के लोग अपनी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, उनको बेचारों को टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो इतना बड़ा जुल्म नहीं होना चाहिए और हमें ये काम करना चाहिए कि इन इलाकों में टैक्स एग्जम्पशन दें। बड़े मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल हाशमी साहब ज्वाइन कर रहे थे, मरकज़ी मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।